السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے مبنی اسما کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلی والی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اسم کو جب تک جملے کے اندر استعمال نہیں کر سکتے جب تک 4 باتیں معلوم نہ ہوں۔ وہ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟ اعراب، جنس، عدد، وسعت۔ ہم نے جو پہلا ٹاپک لیا تھا وہ اعراب کو لیا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ اعراب کے لحاظ سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک معرب اسما، دوسرا مبنی اسما۔ ہم نے معرب اسما کو تو پڑھ لیا، اب جو باقی رہ گیا وہ ہے مبنی اسما۔ آج کی کلاس میں ہم مبنی اسما کو پڑھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں اعراب کلیئر ہو جائے گا، اور کل سے ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب مبنی اسما کسے کہتے ہیں؟ مبنی اسما وہ اسما جو تینوں حالتوں میں سیم شکل اختیار کرے۔ اب تینوں حالتوں سے مراد کیا ہے؟ حالتوں سے مراد ہے حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ ان تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کریں گے مبنی اسما۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسا کہ ایک اسم ہے ھذا۔ اب ھذا جو ہے یہ مبنی ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ مبنی ہے تو یہ اب تینوں حالتوں میں سیم رہے گا، جیسے حالت رفع میں ھذا، حالت نصب میں ھذا، اور حالت جر میں ھذا۔ سمپلی آپ کو یاد رکھنا ہے جو مبنی اسما ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک شکل اختیار کریں گے۔ مبنی اسما کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے فی الحال 2 پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ ان کی تعداد جو مبنی اسما ہے کل تعداد ان کی 2% ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تینوں حالتوں میں سیم شکل اختیار کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی والی کلاس میں بتایا تھا کہ کل اسما جو ہے ان کی تعداد 100% ہے، اور 100% میں سے 85% جو اسما ہیں وہ منصرف اسما ہے۔ 85 اسما منصرف ہے تو اب بچے 15% اسما، 15% میں سے 13% غیر منصرف اسما ہے۔ اب 13% میں سے 2% اسما بچے، اب 2% بچے وہ مبنی اسما ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو مبنی اسما کی پہچان کراؤں گی۔ کچھ گروپس آپ کو بنانے پڑیں گے، اپنی کاپی پر نوٹ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ پھر آپ کو مبنی اسما سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ پہلا گروپ ہے، اور یہ جو اسماء موصولہ ہیں یہ مبنی اسما ہیں۔ جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ الفاظ پڑھے ہوں گے، الذی، اللتی، الذین۔ اسماء موصولہ جو ہیں یہ مبنی ہیں، یہ تینوں حالتوں میں سیم ہوں گے، جیسا حالت رفع میں الذی، حالت نصب میں بھی الذی، اور حالت جر میں بھی الذی۔ اسماء موصولہ کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے آگے کلاسز میں پڑھیں گے۔ صرف آج کی کلاس میں ہم یہ جان لیں اسماء موصولہ مبنی ہیں۔ دوسرا گروپ ہے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ ہیں ھذا، ھذہ، ذالک، تلک۔ اسماء اشارہ مبنی ہیں اور یہ تینوں حالتوں میں سیم رہیں گے۔ تیسرا گروپ ہے ضمائر۔ ضمائر یعنی پروناؤنس، پروناؤنس جیسے آئی، وی، یو، تو یہ پروناؤنس ہے، اور عربی کے اندر ہوا، ہی، انت، انا، یہ مبنی ہوں گے۔ اب تینوں حالتوں میں جب یہ مبنی ہے تو اب تینوں حالتوں میں سیم شکل اختیار کریں گے۔ چوتھا گروپ ہے اسماء استفہام۔ اسماء استفہام یہ بھی مبنی ہے۔ اسماء استفہام یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے متی، کیف۔ ہم کہیں کسی سے کیف حالک، من بھی اسماء استفہام میں سے، کم بھی اسماء استفہام میں سے، جیسے کہ ہم کسی سے کہیں من انت۔ جو اسماء استفہام ہے یہ مبنی ہوں گے۔ جب یہ مبنی ہے تو اب یہ تینوں حالتوں میں سیم شکل اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے انبیاء کے 2 نام پڑھے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مبنی ہے، اور یہ تینوں حالتوں میں سیم شکل اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ حالت رفع میں، حالت نصب میں موسیٰ، اور حالت جر میں بھی موسیٰ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ایک گروپ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ خالی یہ گروپ یہاں سمجھانے کے لیے ہے، ان کی تفصیلات تو آگے کی کلاسز میں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ مبنی اسما کو پہچاننے کے لیے تھے یہ گروپس، آگے ہم ان کو تفصیل سے، بالکل تفصیل سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا جو ہے اعراب کا ٹاپک مکمل ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم جنس کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔